نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عیدین کے دن مردوں کو گھر میں اور عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے نفلیں نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے۔ البتہ عید کے بعد گھر لوٹ کر نفلیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ وہ عورتیں جن کو عید کی نماز میں شریک نہیں ہونا ہے، وہ عید کی نماز سے پہلے گھر میں اشراق اور دیگر نوافل پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد نفلیں پڑھنے کا نہیں تھا۔ عیدین سے پہلے اور اس کے بعد نفلیں نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سنن و نوافل فرائض کے آگے پیچھے مشروع ہیں، اور عیدین کی نمازیں بالاتفاق فرض نہیں، علاوہ ازیں سنتیں کسی مصلحت سے تجویز کی گئی ہیں، اور وہ مصلحت یہاں نہیں پائی جاتی۔ جن نمازوں سے پہلے سستی ہوتی ہے، جیسے فجر اور ظہر کے وقت سو کر اٹھنے کی وجہ سے سستی ہوتی ہے، اس لیے وہاں سنن قبلیہ رکھی گئی ہے تاکہ سنت پڑھنے سے سستی دور ہو جائے اور فرض نشاط کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد چونکہ مشاغل ہیں، ظہر اور مغرب کے بعد تو کاروبار ہے اور عشاء کے بعد سونا ہے، اس لیے سنن بعدیہ رکھی گئی ہیں تاکہ فرض کی آخری رکعت میں کاروبار شروع نہ ہو جائے۔ اور فجر اور عصر کے بعد بھی اگرچہ مشغلہ ہے، مگر ان کے بعد مکروہ اوقات آتے ہیں، اس لیے وہاں سنن بعدیہ تجویز نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جو شخص دیر سے فجر اور عصر پڑھے گا ممکن ہے وہ مکروہ وقت میں سنتیں پڑھنے لگے۔ اور عیدین سے پہلے سستی نہیں ہوتی ہے، اس نماز کے لیے صبح ہی سے تیاری ہوتی ہے، اور ان کے بعد کوئی مشغلہ بھی نہیں ہے، وہ چھٹی کا دن ہے، اس لیے عیدین کے آگے پیچھے سنتیں تجویز نہیں کی گئی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى رکعتین لم يصل قبلها ولا بعدها۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور دو گانا ادا کیا، نہ تو اس سے پہلے نفلیں پڑھیں اور نہ ہی اس کے بعد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب الصلاۃ قبل العید وبعدها، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب الصلاۃ بعد صلاۃ العید۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عید کے دن نہ تو عید سے پہلے نفلیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد نفلیں پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔